پرانے بادشاہ جو ہوتے تھے نا، ان کو بڑا شوق ہوتا تھا تعریفیں کرانے کا، ان کو بڑا شوق ہوتا تھا. اور میں بس مضمون سمیٹنے کی طرف آ رہا ہوں، بات سمیٹ رہا ہوں. یہ بڑا شوق ہوتا تھا بادشاہوں کو تعریفیں کرانے کا. آج بھی آپ کو پتہ نا بڑا شوق ہوتا ہے. یہ ہمارے اسٹیجوں پہ بھی یہ حال ہوتا ہے کہ جس کی ڈیوٹی ہوتی ہے اعلان کرنے کی، وہ ایسے ایسے لقب کہہ دیتا ہے کہ وہ جس کے لیے کہہ رہا ہوتا ہے وہ بھی سوچتا ہے کہ اس کا ترجمہ کیا ہے جو اس نے کہہ دیا ہے، یعنی اس کا معنی کیا تھا، پر ڈیوٹی لگی ہوئی ہے کہہ دیتے ہیں. یعنی لقب کے بیچ میں بندہ ڈھونڈنا مشکل ہو جاتا ہے کیا کچھ کہہ گیا. اور اگر اس سے پوچھیں کہ تجھے پتہ ہے، کہتا نہیں میں اشتہار تو پڑھے ایسا. جی فلسفہ ہے بھائی، آپ سادی سی بات کریں. لوگوں کو کیا پتا بیچاروں کو کہ یہ خطیب پاکستان کا ترجمہ کیا ہے اور مقرر ذی شان کا معنی کہاں سے ڈھونڈنا ہے. سادہ سا نام لکھیں. میں تو منت کرتے رہتا ہوں دوستوں کی کہ اشتہاروں پہ تصویریں بھی نہ لگائیں، کوئی ضرورت نہیں ہے اس کی. اللہ تعالیٰ توفیق دینے والا ہے. حسن ہمیشہ سادگی میں ہوتا ہے. یہ جو ریاکاری ہوتی ہے یہ تو اداکاری ہوتی ہے. تو اداکاری آپ کتنی دیر کریں گے؟ اداکاری کر کے بندہ تھک جاتا ہے. نارمل زندگی میں مزہ ہے. ان چکروں میں نہ پڑے، اس سے باہر آئے. جو نارمل زندگی ہے اس میں رہے سادے. ہمارے بزرگوں نے کوئی ملمہ سازی نہیں کی، پر اللہ نے انہیں بڑی شان عطا فرمائی. آپ سارے اکابرین کو دیکھ لیں. فرزق شاعر گزرا ہے اہل عرب کا، تو وہ بڑے زبردست قصیدے لکھتا تھا، بڑے زبردست قصیدے لکھتا تھا. تو بادشاہ اسے انعام دیتے تھے. آج بھی آپ یقین کریں بڑے انعام ملتے ہیں قصیدے. جو قصیدے اچھے پڑھے اس کو وزارت اچھی ملتی ہے. پتہ ہے نا آپ کو، جو اچھے قصیدے پڑھنے والا ہو نا، اچھے بوٹ پالش کرے، وہ اچھا وزیر بنتا ہے. باقی جو قصیدے نہیں پڑھے گا پیچھے رہ جائے گا. تو درباری لوگوں کو ہمیشہ لوگوں نے نوازا. تو بڑے قصیدے پڑھتا تھا. عبد الملک بن مروان کہتے ہیں میں طواف کعبہ کے لیے جب حاضر ہوا نا، تو میں طواف کر رہا تھا تو میرے بالکل پیچھے نا حضرت امام زین العابدین بھی آ گئے. جب امام زین العابدین آئے تو لوگوں نے رستہ چھوڑ دیا. کچھ عزتیں خدائی ہوتی ہیں، لوگوں نے رستہ چھوڑا. تو خلیفہ کو بڑا برا لگا کہ مجھے میرے لیے چھوڑا نہیں، امام کے لیے چھوڑا ہے، پر تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے اہل نور تیرا سب گھرانہ. تو وہ نا فوری طور پہ فرزق سے کہنے لگا کہ یہ ان لوگوں کو میں پوچھ لوں گا، یہ انہوں نے زین العابدین کو رستہ چھوڑا، میرے لیے نہیں چھوڑا. تو شاعر کہنے لگا، تیز آدمی تک کہنے لگا بادشاہ ان کو تو پوچھ لے گا تو وہ ذرا حجر اسود کی طرف بھی دے. جدھر جدھر امام زین العابدین گھومتے ہیں وہ بھی ادھر ہی گھومتا جاتا ہے. حضور کی اولاد کا تو وہ بھی ادب کر رہا ہے، اور تو کہتا ہے پوچھ لوں گا. تو وہیں کھڑے کھڑے نا اس نے 100 شعر کہہ دیا امام زین العابدین کی شان. بڑا زبردست شاعر تھا نا. جو فی البدی اہل زبان لوگ ہوتے ہیں وہ کمال کر دیتے ہیں. قصیدہ کا تو 100 شعر وہیں پہ تھوڑی کی دیر میں اس نے اتنے شعر کہہ دیے. بادشاہ کو برا لگا. اس نے بعد میں کوئی بہانہ بنایا. اپنے مخالفین پہ تو پرچے بندہ کٹوا ہی لیتا ہے نا بعد میں اقتدار میں آیا. اس نے پھر نا بہانہ بنایا. اور یہ سارے ایسے کرتے رہے ہیں. جن پر آج پرچے ہیں یہ کل کسی اور پر پرچے کٹاتے تھے. یہ بس ہمارے ملک میں نا سوچ ایک ہی ہے، نمبر پلیٹیں ہی بدلتی ہیں، گاڑیاں وہی پرانی ہیں. اس کی نمبر پلیٹ اتار کے اس کو لگا دو، اس کی اس کو لگا دو، باقی بیچ میں انجن وہی پرانے ہیں سارے. تو انجن پرانے سے کام نہیں چلتا. گاڑی نہیں ہو تو پھر ہی انجن نیا لگے تو گزارا ہوتا ہے. بہرحال یہ عنوان نہیں، ورنہ اس پر بات کرتا. بات ختم کرنا چاہ رہا ہوں. جب قصیدہ لکھا نا تو فارغ ہوئے نا، تو بادشاہ نے پکڑ کے، گورنر نے حضرت امام زین العابدین کی شان لکھنے کے جرم میں شاعر کو نا جیل میں ڈال دیا. امام زین العابدین کو پتا چلا تو آپ نے 500 دینار جیل میں بھیجے. فرمایا میری وجہ سے تجھے جیل ہوئی ہے. تو اس نے بھی پھر کمال کر دیا. جواب لکھا. کہنے لگا حضور ساری زندگی جو قصیدے لکھے ہیں نا وہ دولت کے لیے لکھے، اور اللہ کی عزت کی قسم آپ کا جو قصیدہ لکھا ہے وہ محمد عربی کی رضا کے لیے لکھا ہے، یہ پیسوں کے لیے نہیں لکھا. یہ پیسے واپس رکھ لیں، اس لیے کہ اگر میں مصطفیٰ سے وفا کروں گا نا تو پھر رب میرا مجھ سے بڑی ہی محبت فرمائے گا. کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے. 2 باتیں سن لیں، میں بات ختم کرنے لگا ہوں. ایک تو اگر آپ نماز نہیں نہ پڑھیں گے تو لوگ ہماری محفل پر تنقید کریں گے کہ یہ محفلیں تو کراتے ہیں مسجدوں میں نہیں آتے. آپ کا دل کرتا ہے تنقید ہو، تسی بولتے ہی نہیں تو پتہ نہیں تھوڑا کی پروگرام ہے. پڑھیں گے صبح کی نماز جماعت کے ساتھ. جنہوں نے عشاء نہیں پڑھی وہ جلدی سے پڑھ لیں. میں ابھی جب آنے لگا تھا تو میرے دل میں خیال آیا کہ اگر میں نے نماز کی دعوت دینی ہے تو، حالانکہ وقت تھا، میں ویسے بھی مسافر تھا، بعد میں پڑھ سکتا تھا، لیکن عمل کر کے آپ دعوت دیتے ہیں تو اس میں اثر ہوتا ہے. میں نے کہا پہلے پڑھ لیتا ہوں.
تاکہ پھر بات کروں گا تو اس میں تھوڑا اثر اللہ پیدا کر دے. تو ایک بات یہ، دوسرا یہ کہ یہ داڑھی حضور کی سنت ہے، سارے نبیوں کی، صحابہ کی، اہل بیت رکھیں گے انشاءاللہ تعالی. قسم نہیں اٹھانی میں نے آپ سے، لیکن یہ رکھ لیں. لیکن چہرہ بھی حضور والا ہی ہو تو مزیدار ہے، حضور والا ہی ہونا. ایک شخص کہتا ہے کہ پھر لوگ تانے بڑے دیتے، وہ داڑھی بھی رکھی تے انج بھی کرنے. تو میں کہا جے کر یار دے نام دا ملے مینا، انہوں چولی پا لئیے پونجے سٹیے نا. تے جے کر یار دے نام دی ملے سولی تے جھوٹا جھوٹ لئیے پیچھا ہٹیے نا. چلو دے کوئی تانا اگر دینا ہے تو اسے قبول کرے کہ مزہ آئے گا. اور آخری گزارش یہ ہے کہ عورتوں کو پردہ کرائیں، ان کو پابند کریں، ان کو بتائیں کہ مسلمان بیٹیاں جو ہوتی ہیں نا وہ پردوں میں ہوتی ہیں. ہر کتاب کو غلاف نہیں چڑھتا، صرف قرآن کو چڑھتا ہے. ہر عمارت کو غلاف نہیں چڑھتا، صرف بیت اللہ کو چڑھتا ہے. ہر بی بی پردہ نہیں کرتی، صرف میرے نبی کا کلمہ پڑھنے والی کرتی. ان کو پابند کریں، انہیں بتائیں کہ قیمتی چیزیں غلاف میں ہوتی ہیں. اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں جنہوں نے یہ محفل سجائی، اللہ انہیں بہترین صلاح عطا فرمائے.